بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15 شعبان امام مہدی کا دنیا میں اس عالم کون و مکان میں نزول اور آمد اور ولادت تمام عالم اسلام کو مبارک ہو۔ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں جن کے نظریے میں ابھی تک امام مہدی دنیا میں نہیں آئے، ان کی ولادت نہیں ہوئی۔ اچھا، امام مہدی کا تصور تو جیسے سمجھیے کہ مسلمات میں سے صرف اسلام کے نہیں بلکہ تمام تر مذاہب کے۔ توریت میں آخری منجی کا تذکرہ موجود ہے، انجیل میں موجود ہے، زرتشتیوں کی مقدس کتاب میں موجود ہے، تمام تر آسمانی مذاہب کی تمام تر اہم کتابوں میں آخری منجی یا آخری نجات دہندہ یا لاسٹ سیویئر آف دی مین کائنڈ کا تذکرہ ضرور موجود ہے۔ مسلمانوں میں اس کریکٹر کو، اس کردار کو امام مہدی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور دیکھا تو ہم نے نہیں ہے، کسی نے بھی نہیں دیکھا، لیکن تو ماننا صرف ایک وجہ سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس رسول کی رسالت پر کافروں کو یقین نہیں تھا، اس کی صداقت پہ کافروں کو یقین ضرور تھا، تو اس رسول صادق کی زبان سے امام مہدی کے وجود سے متعلق بہت سی روایات صادر ہوئی ہیں، اور علماء اسلام نے اس پر بڑا قیمتی کام بھی، بہت قیمتی، بہت مفصل، بہت ضخیم کام بھی کیا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک کتاب میرے ذہن میں جو آتی ہے وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتاب ہے القول المعتبر فی امام المنتظر، یا مثلا مفتی شامزئی صاحب کی مختلف علماء کرام کا کام ہے، آیت اللہ صافی گلپائگانی کا، اور مثلا ہمارے یہاں علامہ طالب جوہری نے علامات ظہور امام مہدی۔ اچھا، اب یہ بڑی یعنی کہ ایسا ٹاپک ہے جس پر رسول اللہ نے صرف یہ نہیں کہ اس کے کلیات بیان کر دی بلکہ جزیات بیان کیے ہیں۔ ابتدا یہاں سے ہے کہ مثال کے طور پہ قیامت کا وجود تمام مسلمانوں میں، تمام انسانیت میں، اینڈ آف دی ورلڈ جو ہے نا، وہ ایک مسلمات میں سے مسلمہ ایک۔ امام مہدی کے تصور کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے شروع کیا کہ قیامت آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ میرا وہ آخری بیٹا، جو کہ میرا ہم نام ہوگا، اسمی، اور اس کی کنیت بھی میری کنیت جیسی ہوگی، جب تک وہ دنیا میں آ نہیں جاتا قیامت نہیں آئے گی۔ اور اگر قیامت آنے میں آخری دن بھی موجود ہوگا تو اللہ اس دن کو اتنا طویل کر دے گا کہ جب تک وہ نہیں آ جائے گا قیامت نہیں آنے والی۔ تو قیامت کا ایک لازمی، جسے کہیے کہ پیش خیمہ، حضرت امام مہدی کا ظہور ہے یا ان کا قیام ہے۔ ظہور نہیں جو مانتے، ظہور کا مطلب یہ ہے کہ ولادت ہو گئی ہے، اب ظہور کریں گے، تو وہ تو ایک عقیدہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نہیں، ولادت ابھی ہونی ہے اور پھر قیام کریں گے، تو قیام بہرحال ایک مسلم چیز ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ وہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا، یعنی رسول اللہ کی نسل سے ہے، فاطمہ کی اولاد سے ہے۔ اور فاطمہ کی اولاد سے تو پھر دو ہی پاسبلٹیز ہیں، یا تو جو ہے وہ امام حسن کی اولاد سے ہوگا یا پھر امام حسین کی اولاد سے ہوگا۔ تو یہاں پہ بھی تھوڑا سا کنفلکٹ ہے، بعض کہتے ہیں کہ سادات حسنیہ میں سے ہوں گے، بعض کہتے ہیں کہ سادات حسینیہ میں سے ہوں گے۔ تو اس کانفلکٹ کو بڑا ایزیلی حل کیا جا سکتا ہے کہ امام حسین کی اولاد سے جو لوگ مانتے ہیں، تو وہ دوسرے لوگ بھی اگر ایک منٹ کے لیے ذرا ان کے خیمے میں آ جائیں اور کہیں کہ امام حسین کی اولاد سے ہوں گے، تو پھر دونوں باتیں جمع ہو جائیں گی، اس لیے کہ امام حسین کی اولاد سے ہیں اور ان کے والد کا نام حسن ہے، یعنی نسل امام حسین کی ہے، مگر باپ جو ہیں وہ حسن عسکری ہیں۔ تو کانفلکٹ جو ہے وہ کوئی کانفلکٹ باقی نہیں رہے گا۔ یہ جزیات میں ہر چیز میں اختلاف ہوتا ہے، مگر کلیات جو ہیں وہ مسلم ہیں اور ان میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ مثلا علامات جو ہیں، بہت سی علامات ایسی ہیں جو میری نظر میں مختلفی ہیں، جو میری نظر میں قابل قبول نہیں ہیں، لیکن امام مہدی کا وجود جو ہے وہ کسی بھی قسم کے شک سے بالاتر ہے۔ اچھا، اب یعنی کہ پھر اور ایک اہم چیز جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، جس کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں آپ سے، اور جس کے لیے یہ گفتگو آپ سے کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کا وہ لینڈ مارک رسول اللہ نے، یعنی کہ جسے کہیے کہ خط کھینچ دیا، فرمایا کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔
وہ زمین کو عدل و انصاف سے ایسے پر کر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ظلم و جور کا ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ کا وہ قول جو ہے وہ سچا ثابت ہونے والا ہے، اور عنقریب امام مہدی کا ظہور اس زمین پر ہونے والا ہے. یہ بات تو رہی اپنی جگہ پہ. اب مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یعنی میں نے گزارش کی کہ تمام تر مذاہب میں جب ذکر پایا جاتا ہے تو مسلمانوں کے تمام فرقوں میں بھی پایا جاتا ہے تقریباً حضرت امام مہدی کا ذکر. اب اس جھگڑے کو یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ ولادت ہو چکی یا ولادت ہوگی. اصل چیز یہ ہے کہ انہوں نے زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنا ہے. اب وہ عدل و انصاف سے پر کیسے کریں گے؟ اصل سوال یہ ہے، اور اصل آپ کے اور میرے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم نے مان لیا کہ امام مہدی جو ہے ان کا وجود ہے، اور امام مہدی نے جو ہے ان کا ظہور بھی ہے، ان کا قیام بھی ہے، ہم نے مان لیا. مگر سوال یہ ہے کہ امام مہدی نے جو زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنا ہے وہ کس طریقے سے پر کرنا ہے، اور وہ کب ہوگا بھائی؟ اب جتنا ظلم ہو چکا ہے، اب کیا زمین پر کوئی ایسا پوائنٹ رہ گیا ہے جہاں پہ ظلم نہیں ہے؟ تباہی ہے ہر طرف. ہمارا نظام انصاف، نظام عدل بالکل تباہ و برباد، ہمارا نظام تعلیم تباہ، ہمارا نظام حکومت تباہ. ہمارے یعنی اچھا یہ تو مین میڈ چیزیں ہیں. انسان نے نظام بنایا حکومت کرنے کا، انسان نے نظام بنایا عدالت اور انصاف کا، انسان نے نظام بنایا تعلیم دینے اور لینے کا. آپ سوچئے کہ نیچرل جو آب و ہوا ہے، یعنی آپ پولوشن کی صورتحال دیکھیے. اچھا اس میں بھی کہیں نہ کہیں ہمارا کردار ہے. آپ دیکھیے جناب والا کہ جو پھل اگ رہے ہیں، جو سبزیاں ہیں، آپ بزرگوں سے پوچھئے تو بزرگ کہیں گے کہ ہمارے بچپن میں جو اس فلاں سبزی کا جو ذائقہ ہوا کرتا تھا وہ تو اب ہوتا ہی نہیں ہے. فلاں پھل کا جو ہمارے زمانے میں سائز ہوا کرتا تھا، جو ٹیسٹ ہوا کرتا تھا، اب تو وہ ہے ہی نہیں. اب تو جو ہے وہ یعنی کہ بارش بھی ویسی نہیں رہ گئی جیسی ہمارے دور میں ہوتی تھی. یعنی کہ پوری کائنات جسے کہیے کہ زمین بھی بور ہو چکی ہے اس ظلم و جور کے اس نظام سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ضرورت ہے اس منجی انسانیت کی. لیکن میں آپ کے سامنے ایک لمحہ فکریہ رکھ رہا ہوں. وہ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے ابھی ملک کی تازہ صورتحال پہ کچھ بات بھی اس حوالے سے ہو جائے. اپوزیشن کی پارٹیز نے تحریک عدم اعتماد نیشنل اسمبلی میں جمع کروا دی، نو کانفیڈنس موشن. اچھا اب یہ جو اتحاد ہے پی ڈی ایم کا، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، یہ کتنا پرانا ہے؟ یعنی اس کو سال سے زیادہ تو آرام سے ہو گیا ہے، یعنی شاید اس سے بہت زیادہ بھی ہو گیا ہو، یعنی کہ 1.5 سال ہو گیا ہو شاید. اس تقریباً سال 1.5 سال کے اندر ان اپوزیشن کی پارٹیز کا جو اتحاد ہے، انہوں نے تحریک عدم اعتماد جمع نہیں کرائی. کیوں نہیں کرائی بھائی؟ یعنی پارٹیز اس وقت بھی اتنی تھیں، آج بھی اتنی ہیں، تو ابھی تک کیوں نہیں کروایا اور اب کیوں کروا دیا؟ اس لیے کہ یہ ایک پتے کی بات ہے، لیڈر کبھی بھی اس وقت سٹروک نہیں لگاتا جب اسے پتا ہو کہ یہاں پہ مجھے کنفرم ناکامی ہے. اب انہیں کنفرم کامیابی نظر آ رہی ہے، یا کم از کم کامیابی کی بہت امید ہے، تو اس وجہ سے تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی. آپ اور یہ تو کوئی لیڈر نہیں ہے، یعنی یہ تو میں کوئی تعریف کسی کی نہیں کر رہا یا کسی کی مذمت نہیں کر رہا، یہ میرے بیان سے باہر ہے، صرف مثال کے طور پہ آپ کے سامنے بات کی. آپ دیکھیے جناب والا کہ وہ لیڈر کہ جس کو اللہ نے، یعنی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی اس کتاب کے اندر رسول اللہ کی احادیث کا ایک سلسلہ موجود ہے جس میں انہوں نے باب پورا چیپٹر قائم کیا ہے کہ امام مہدی واقعاً خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں، خلیفۃ اللہ فی الارض، جس کو اللہ اپنا نمائندہ بنا کے بھیج رہا ہے. آپ سوچئے کہ اس کی لیڈرشپ کوالٹیز کیا ہوں گی. تو وہ کیا کسی ایسے نظام میں پاؤں رکھ دے گا کہ جس نظام میں اس کو بالکل توقع نہیں ہے کہ کوئی میں اگر ایک قدم آگے بڑھاتا ہوں تو کوئی میرا ساتھ دے گا، یا مجھے کوئی کامیابی کی امید نظر آ رہی ہو؟ نہیں. یہاں پہ عدل و انصاف کی بات کرنے والے کا جو حشر نشر ہوتا ہے اور پھر وہ جس طریقے سے نشر ہوتا ہے وہ دوسروں کے لیے مقام عبرت ہو جاتا ہے. تو ایسے عالم میں ایک آدمی اس طرح کی عالمی گلوبل سسٹم کو، گلوبل سسٹم آف انجسٹس کو گلوبل سسٹم آف جسٹس میں کیسے بدل سکتا ہے؟ یہ بڑے کام کی بات ہے، اور یہ آپ کے اور میرے سوچنے کی بات ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے اچھا یعنی گلوبل پہ بعض لوگوں کو شاید اعتراض ہو،
دیکھیے ظلم و جور کا جو نظام ہے نا، ظلم اور جبر کا جو نظام ہے، یہ مسلسل کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے امام مہدی کا ظہور ڈیلے ہو. میں اس پر بہت سی دلیلیں بھی رکھتا ہوں، لیکن اس وقت وہ دینے کا محل نہیں ہے. وہ مسلسل کوشش کیے چلے جا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ معاملہ رک جائے. یہ معاملہ رکنے میں نہیں آ رہا، یعنی کہ غیر محسوس طریقے سے بڑھتا چلا جا رہا ہے. آپ دیکھیے پوری دنیا گلوبل کمیونٹی بن گئی، گلوبل ولیج بن گئی، پوری دنیا میں انٹرنیشنل لینگویج کا نظام آ گیا، دنیا کے ملکوں کے آپس میں رابطے بڑھ گئے. یعنی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اگر سپر پاورز آ گئیں، آدھی دنیا ایک پاور کنٹرول کر رہی ہے. مطلب دنیا کے لیے یہ امیج ناقابل تصور نہیں رہی کہ کوئی ایک طاقت یا کوئی ایک ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ پوری دنیا کو کنٹرول کر سکتی ہے. یعنی یہ اب چیز جو ہے یہ ناممکن نہیں رہی انسانی ذہن کے لیے بھی. جب آدھی دنیا کو ایک ظلم اور جور کا نظام کنٹرول کر سکتا ہے تو پوری دنیا کو ایک عدل کا نظام کیوں کنٹرول نہیں کر سکتا؟ تو یہ گلوبل ہونا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہاں پہ فال کر رہے ہیں، اور اللہ جو ہے وہ کس کے انتظار میں ہے اپنی اس حجت کو بھیجنے کے لیے، اپنے اس خلیفۃ اللہ کو بھیجنے کے لیے. اللہ اس انتظار میں ہے. مجھے ایسا لگتا ہے، یعنی مہدویت کا کانسیپٹ ہمارے لیے تھیوری سے نکل کے پریکٹس ہو جانا چاہیے. وہ ہمارے شاید اس انتظار میں ہے کہ بھئی جبر اور ظلم اور جور والے وہ تو اپنا کام بڑی تیزی سے کیے چلے جا رہے ہیں، دوسرے مقام پہ یہ عدل والے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی کام ہی نہیں کر رہے، یہ کوئی پلیٹ فارم ہی ایسا مہیا نہیں کر رہے. میں نے اسی لیے نو کانفیڈنس موشن کی اگزامپل دی تھی کہ جب تک جو ہے وہ کوئی پلیٹ فارم کریٹ نہیں ہوتا، جب تک کوئی زمینہ فراہم نہیں ہوتا، جب تک کوئی آپ کو بیٹل فیلڈ میں کامیابی کے چانسز دکھائی نہیں دیتے، تو آپ تو اس میدان میں قدم نہیں رکھتے. تو وہ جو اللہ کی طرف سے اتنی عقل لے کے آئے ہیں، وہ کیا ایسے ہی کسی میدان میں کود جائیں گے؟ نہیں، ان کو چاہیے ایک ایسا پلیٹ فارم جو عدل اور انصاف کا پلیٹ فارم ہو. وہ کریٹ کرنا آپ کی اور میری ذمہ داری ہے، تاکہ جب وہ آئیں تو وہ اس کو ایڈمنسٹر کریں، اور وہ اس نظام عدل کو جو ہے وہ کنٹرول کریں، اور اس نظام عدل کو اپنے کنٹرول میں لے کے پوری دنیا میں پھیل جائے. اور آپ یاد رکھیے سامعین محترم، ناظرین گرامی، کہ انسانیت کی اس وقت سب سے اہم ترین ضرورت انسانیت کی امام مہدی کا ظہور ہے. یہ یاد رکھ لیجئے اس بات کو، اس لیے کہ میں نے آپ کو اس کی کتنی ساری مثالیں دے دی، اور وہ پھلوں کی سبزیوں کی مثالیں اس لیے میں نے دی تھیں، وہ بھی شاید میں کنیکٹ کرنا بھول گیا. وہ میں نے مثالیں اس لیے دی تھیں کہ آپ ان روایات پہ غور کیجئے، آپ وہ روایات پڑھیے ضرور. میرے سننے والے دیکھنے والے ان روایتوں کو پڑھیں جو امام مہدی سے متعلق نازل یعنی رسول اللہ نے ارشاد فرمائی ہیں. زمین اپنے خزانے اگل دے گی، یہ روایتوں کے الفاظ ہیں. زمین اپنے خزانے اگل دے گی، آسمان سے برکتوں کا نزول شروع ہو جائے گا. یہ زمین جو بے برکتی ہوئی چلی جا رہی ہے نا، یہ اس وجہ سے میں نے کہا تھا کہ یہ بھی بور ہو چکی ہے. اس کو چاہیے وہ ہستی کہ جو اس کو واپس بابرکت اور باعث برکت کر دے. وہ باعث برکت ہیں جنہوں نے آنا ہے، اور یہ زمین بابرکت ہو جائے گی. آپ اور میری ذمہ داری میرے حساب سے اس وقت کے پیراڈائم میں کسی وقت گزارش کروں گا کہ دوسرے مذہب کے لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے، مگر اس وقت تو اسلامی لٹریچر میں بات کر رہا ہوں، تو مسلمانوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس ہمارے کانٹیکسٹ میں ہماری اس وقت 2 ذمہ داریاں بنتی ہیں. شاید ایک تو یہ کہ ہم وہ پلیٹ فارم آف جسٹس کریٹ کریں، وہ پلیٹ فارم کے جو عدل اور انصاف کا پلیٹ فارم ہے، اور تاکہ وہ اس کو آ کے ایڈمنسٹر کریں اور اس کو اپنے کنٹرول میں لے لیں. دوسرا کام ہمارا یہ بنتا ہے کہ یا اللہ، اب ہم نے یہ چھوٹا سا اپنے تئیں اپنے بس بھر ہم نے کوشش کی کہ ہم کچھ نظام عدل کی زمینہ سازی کر سکیں، زمینہ فراہم کر سکیں نظام عدل کے لیے. تو ان کوششوں کو قبول فرما اور اس ہادی کو بھیج. تجھے یہ ظلم کی چکی میں پستے ہوئے مظلوم لوگ، تجھے کیا ان کی سسکیاں اور آہیں تیری رحمت کو اس جلال میں نہیں لے کے آتی کہ تو اس ہستی کو بھیج دے کہ جو عیسیٰ جیسے مسیحا کی نماز کے دوران امامت کریں گے. یا اللہ، دعا کریں اللہ سے مخلصانہ کہ یا اللہ ان بابرکت ہستیوں کا اس زمانے میں واپس نزول اور ظہور فرما، تاکہ ہم ان کے وجود سے بابرکت زندگی کا آغاز کر سکیں اور ان کے وجود سے فیضیاب ہو سکیں. زمین کے اندر جو نحوستیں دار آئی ہیں وہ نحوستیں رفع ہو جائیں. یا اللہ، امام زمانہ کو، امام مہدی کو اذن ظہور عطا فرما، تاکہ وہ اس دنیا میں ظالموں کا قلع کما کر سکیں.
بہت شکریہ.